لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه والجمود ولا يبديه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. ہماری گفتگو مسائل شرعی کے اعتبار سے فدیے کے ذیل میں چل رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ کفارہ اور فدیہ یہ دو اصطلاحاتیں ہیں روزے میں. روزے کے اعتبار سے یہ دو اصطلاحاتیں ہیں. ایک روزے کا کفارہ کہلاتا ہے، ایک روزے کا فدیہ کہلاتا ہے. کفارہ اس صورت میں جب انسان کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے، یعنی مبتلات روزہ کو انجام دے، تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جاتا ہے. ٹیکنیکلی اس جملے میں ممکن ہے کوئی اعتراض کرے، لہٰذا میں اپنے اس جملے کی اصلاح کر دوں کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان کا روزہ نہ رکھے تو اس کے اوپر کفارہ ہے. یہ جملہ، یہ اسٹیٹمنٹ غلط اسٹیٹمنٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کفارہ اس وقت انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے جب انسان مبتلات روزہ میں سے کسی کو انجام دے. مثلا کھانا پینا کہ عام طور پر مبتلات میں یہ دو امپورٹنٹ ہے، اور بھی بہت سارے مبتلات روزہ ہے، لیکن یہ دو عام طور پر میجر پارٹ ہے روزے کا. اور اصل آزمائش مومنین کی کھانے اور پینے ہی کے ذریعے سے ہے.
تو یہ کہنا کہ روزہ نہ رکھا ہو تو کفارہ واجب ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ٹیکنیکلی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ممکن ہے ایک شخص نے روزے کی نیت نہیں کی، روزہ نہیں رکھا، اذان فجر سے لے کر مغرب شرعی تک کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جو روزے کو باطل کرتا ہے، مطلب سوتا رہا، تو کفارہ واجب نہیں ہوگا اس کے اوپر، کیونکہ اس نے کوئی مبتلا کے روزے کو انجام ہی نہیں دیا ہے، لیکن اس کا روزہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے روزے کی نیت نہیں کی ہے، چونکہ اس نے روزے کی نیت نہیں کی لہذا روزہ نہیں ہے، روزہ نہیں ہے کیونکہ روزے کی نیت نہیں کی، لیکن کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ شخص تارک الصوم کہلائے گا، روزے کو باطل کرنے والا کہلائے گا، روزہ نہ رکھنے والا کہلائے گا، اور شریعت میں جہاں پر حکومت شرعی اگر قائم ہو جائے تو 3 سے 4 مرتبہ روزہ نہ رکھنے والے پر حد جاری ہوتی ہے، اور وہ حد شرعی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اتنی سخت سزا ہے شرعی حکومت میں روزہ نہ رکھنے والے کے اوپر جو شریعت کی طرف سے ایک سزا ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ شخص کہ جس نے مبتلات روزہ کو انجام نہیں دیا لیکن روزے کی نیت بھی نہیں کی تو یہ روزے دار نہیں کہلائے گا، اس کو جو ہے وہ روزے کا اجر و ثواب، روزے کی منزلت، روزے کی فضیلت، بلکہ تارک الصوم، روزے کو چھوڑنے والا کہلائے گا، اگرچہ کفارہ واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے کسی مبتلات روزہ کو انجام نہیں دیا ہے، اس نے مبتلات روزہ کو انجام نہیں دیا ہے۔ بس جو ہے وہ کفارہ واجب ہے جب انسان کوئی مبتلات روزہ کو انجام دے، اور کفارہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ 60 لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے یا 750 گرام آٹا دینا ہے یا چاول یا دال۔ جبکہ فدیہ، ہماری گفتگو فدیہ کے ذیل میں چل رہی تھی کہ فدیہ واجب ہے کہ جو 750 گرام آٹا، چاول، دالیں، کوئی بھی ایک چیز کسی دیندار شیعہ غریب کو دینا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ آنے والی میڈ نان شیعہ ہے یا دوسری کنڈیشن فلفل نہیں ہو رہی ہے تو اس کو یہ فدیہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ آپ کی خدمت میں فدیے کے سلسلے میں 2 ڈویژن بیان کی۔ 4 افراد وہ ہیں کہ جن پر فدیہ فوری ہے۔ فوری کی ڈیفینیشن ہم نے بیان کی۔ فوری کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان آتے ہی وہ 4 لوگ، کون ہیں 4 لوگ؟ بوڑھا بوڑھی، وہ حامل عورت کی جس کا وضع حمل ولادت کا وقت قریب ہے، دودھ پلانے والی ماں، اور جس کو پیاس کی بیماری ہے، پیاس کی بیماری ہے۔ یہ 4 افراد، یہ 4 افراد کے لیے فدیہ فوری ہے۔ فوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان شروع ہوا اور وہ اپنے سارے روزے کا فدیہ دے دیں، نہیں،
فدیہ دیا تو یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، زیرو کاؤنٹ ہوگا، یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے اوپر فدیے کی لائبلٹی باقی رہے گی، فدیے کی لائبلٹی ان کے اوپر باقی رہے گی۔ تو ان کو فدیہ کب دینا ہے؟ یا تو ہر روزے کے اینڈ میں مغرب پر دے، پہلا روزہ مکمل ہوا، آج پہلے روزے کا فدیہ دیا، دوسرا روزہ مکمل ہوا، آج دوسرے روزے کا فدیہ دیا، تو ہر روزے کے بعد مغرب کے وقت فدیہ دے۔ یہ زحمت ہے، لہذا سیف سائڈ ایزی وے وہ ہے کہ مہینے کے بعد، ماہ مبارک رمضان کے بعد وہ سارا کا سارا فدیہ دے دے، 30 روزے کا، 29 روزے کا، جتنے دنوں کا مہینہ تھا۔ خوب، یہ 4 لوگوں کے لیے فدیہ ہے جو فوری ہے۔ فوری کا مطلب یہ یعنی ماہ مبارک رمضان کے بعد، کسی صورت بھی ماہ رمضان سے پہلے، ماہ رمضان کے اسٹارٹ ہوتے ہی سارا کا سارا فدیہ دے دے تو یہ کافی نہیں ہے۔ بس یہ بات واضح ہو گئی، ان 4 افراد کے لیے جائز ہے کہ وہ فدیہ فوری دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بیمار افراد ہیں، ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، بیماری کی وجہ سے، بیماری یا بیماری کا خوف اور خطرہ ہے، یا بیماری آ چکی ہے، اگر روزہ رکھیں گے تو یا تو پاسبل نہیں ہے یا مزید بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، یا دوسرے کوئی اور عذر شرعی ہے جس کی میں نے کل ایگزامپل دی، اس کو میں ریپیٹ نہیں کرتا، تو یہ لوگ ابھی فدیہ نہیں دیں گے، بلکہ ان کا فدیہ 1 سال مکمل ہونے کے بعد فدیہ آئے گا، 1 سال مکمل ہونے کے بعد فدیہ آئے گا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں معلوم ہے کہ ہماری بیماری پورا سال چلے گی، کوئی بات نہیں، پورا سال گزرنا شرط ہے، کنڈیشن ہے فدیے کا واجب ہونے کے لیے۔ لہذا اس کی پریکٹیکل ایگزامپل آپ سنیں، لہذا اگر کوئی شخص بٹوین دا ایئر، مثال کے طور پر ایک شخص بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑا اور بیماری اس کی کنٹینیوس چلتی رہی اور سال آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کے لائبلٹی میں نہیں ہے فدیہ دینا۔ اس کی اگر یہ وصیت کر کے گیا کہ جتنی بھی شرعی لائبلٹی ہے مجھ پر وہ میرے 1/3 مال سے دی جائے، تو یہ نہیں نکالا جائے، کیونکہ یہ تو اس کے اوپر لائبلٹی ہی نہیں آئی ہے، یہ اس کے اوپر لائبلٹی ہی نہیں آئی ہے، کیونکہ فدیہ اس وقت آئے گا جب پورا سال گزرے۔ لہذا اب 2 مسئلوں میں فرق دیکھ لیں، وہ بوڑھا اور بوڑھی جن کے لیے روزہ رکھنا ناممکن ہے، اگر وہ 6 مہینے کے بعد انتقال کر جاتے ہیں اور انہوں نے فدیہ نہیں دیا تو ان کے اوپر یہ فدیے کی لائبلٹی آ چکی ہے۔ لیکن وہ شخص جو بیمار تھا اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، یعنی یہ 4 کیٹیگریز میں نہیں آ رہا ہے، تو فدیہ ان کے اوپر لائبلٹی میں آ گیا ہے۔ اب جب یہاں تک ایک بات آ گئی تو ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، شاید میں نے گزشتہ سال اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن یہاں پر دوبارہ اس مسئلے کو بیان کر دوں کہ مرنے والے جو وارثین ہیں، زندہ وارثین، مرنے والے کے مالی واجبات وہ ادا کرنا ضروری ہے، اور فدیہ، کفارہ وغیرہ مالی واجبات نہیں مانتے ہیں۔
لہذا وارثین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مرحوم کے کفارہ اور فدیہ دیا جائے جو مالی واجبات شمار نہیں کیے جاتے ہیں. اب بہرحال اس کی تفصیل اپنے مقام پر. لیکن پھر کیا اس میں یہ ہم نے پھر کیوں کہا کہ بوڑھا بوڑھی میں لائبلٹی آ گئی اور جو بیمار تھا اور بٹوین دا ایئر انتقال ہو گیا اس کے وہاں پہ لائبلٹی نہیں آئی ہے؟ تو لائبلٹی کا فائدہ کیا ہوا؟ لائبلٹی کا فائدہ یہاں پر آئے گا کہ کسی شخص نے وصیت کی کہ میرے جتنے بھی مالی مجھ پر واجبات ہے، مالی یعنی جو مجھ پر واجبات ہے اور میں نے ادا نہیں کیے تو وہ میرے مال سے ادا کیے جائیں. اب بیمار شخص کے اوپر یہ مالی فدیہ آیا ہی نہیں ہے تو اس کے 1/3 سے نہیں نکالا جائے گا. ہاں اگر سارے کے سارے وارثین راضی ہوں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر سارے وارثین راضی نہیں ہیں یا وارثین میں بعض نابالغ بچے ہوں، وارثین میں بعض نابالغ بچے ہوں تو یہاں پر نابالغ کے حصے سے یہ کار خیر انجام دینا جائز نہیں ہے. یہ نابالغ کا مال ہے. نابالغ کی ولایت باپ کے پاس تھی، دادا کے پاس تھی، ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے. یعنی اگر باپ زندہ ہے اور مثلا ماں کا انتقال ہو گیا اور یہ ساری باتیں ماں نے کہی تھی اور بچہ نابالغ ہے ابھی، تو اب باپ صحیح ہے کہ ولایت رکھتا ہے لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ بچے کو نقصان پہنچائے اور کہے کہ میں بچے کی ولایت میں اجازت دیتا ہوں کہ اس کا مال ماں کے کفارے میں استعمال کیا جائے. جی نہیں، ہرگز نہیں، یہ جائز نہیں ہے. اب باپ کے پاس ولایت ہے کا کیا معنی ہے؟ یہ میں گزشتہ سال اس کی وضاحت کی تھی. خوب، پس 4 افراد جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، جس کا کل بھی بیان کیا ابھی بھی بیان کیا، ان کے اوپر فدیہ ہے اور وہ ماہ مبارک رمضان ختم ہوتے ہی دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے تو اب اگر اس کا روزہ نہ رکھنا چاہے سستی کی وجہ سے ہو، لاپرواہی کی وجہ سے ہو یا بیماری کنٹینیوس چلتی آ رہی ہے، بیماری پورا سال چلی، بیماری ہارٹ کا پیشنٹ ہے. اچھا اب میں یہ اگزامپل دے رہا ہوں ہارٹ کا پیشنٹ، اس کا مطلب یہ کہ ہارٹ کے پیشنٹ کے اوپر کوئی روایت آئی ہے کہ ان کے لیے روزہ معاف ہے، نہیں. یہ خود ان کی اپنی ایک تشخیص ہے، ان کا خود کا ایک دل کی کیفیت ہے کہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر مطمئن ہے کہ میرے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو واجب ہے روزہ رکھنا. اب جیسے بعض لوگ سوال کرتے ہیں مولانا ہمیں پچھلے سال کورونا ہوا تھا، ابھی پچھلے سال کا کورونا آج کیا کرنا ہے؟ تو اب یہ جو ہے وہ، اور 2 قسم کے افراد ہمیں ملتے ہیں. بعض وہ ہیں کہ جن کو شریعت کہتی ہے کہ تم روزہ مت رکھو، جائز نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو روزہ رکھیں گے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو زندگی میں کبھی روزہ نہیں چھوڑا. لیکن یہ شریعت اس کا نام ہے، اسلام اس کا نام ہے، تسلیم اس کا نام ہے، اطاعت اس کا نام ہے. اطاعت روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، اطاعت نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اطاعت عبادت کو انجام دینے کا نام نہیں ہے، تسلیم عبادت کو انجام دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ تسلیم اور اطاعت نام ہے حکم خدا کو فالو کرنا. ابھی حکم خدا کیا ہے؟ ابھی حکم خدا ہے کہ روزہ مت رکھو، روزہ نہیں رکھنا ہے. ابھی حکم خدا یہ ہے کہ افطار کرنا ہے. اب مثلا بعض لوگ جاتے ہیں کربلا اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا دل نہیں مانتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کربلا جائیں اور روزہ نہ رکھیں. امام صادق علیہ السلام سے بحث کریں گے کیا؟ دین اور شریعت بنائیں گے؟ دین اور شریعت یہ بیان کر رہی ہے کہ روزہ نہیں ہے مسافر کے لیے. صحیح ہے کربلا میں جو ہے وہ
بعض صورتوں میں نماز کی اجازت ہے کہ پوری پڑھیں یا قصر پڑھیں، وہ بھی کنڈیشنز کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزے کے سلسلے میں بھی پرمیشن مل گئی اور اجازت مل گئی، نہیں، اسی کو اطاعت کہتے ہیں، اسی کو تسلیم کہتے ہیں۔ اور روزہ اسی تربیت کا نام ہے، روزہ اسی تربیت کا نام ہے۔ بس میں مسائل فقہ کو یہاں پر اس مسئلے کو ختم کروں کہ ان چار کے علاوہ باقی افراد ابتدا میں فدیہ دینا فائدہ نہیں دے گا، اور اگر فدیہ دیا وہ بیکار، وہ ضائع کس سینس میں؟ اس سینس میں کہ وہ فدیہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے اوپر فدیے کی لائبلٹی باقی رہے گی، فدیے کی لائبلٹی باقی رہے گی۔ بس یہ مہینہ جو روایتوں کے مطابق تطہیر کا مہینہ ہے، پاکی کا مہینہ ہے، اپنی اصلاح کرنے کا مہینہ ہے۔ روایت بہت ساری روایات ہیں کہ جو بہرحال پڑھنے کا جی بھی چاہتا ہے، اور ایک حد تک ضروری بھی ہے کہ روایتوں میں ایک شیڈیول بیان کیا گیا کہ ایک مومن کی ماہ مبارک رمضان میں روزے سے ہٹ کر کیا ذمہ داریاں ہیں، روزے سے ہٹ کر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ یہ روایتوں میں شیڈیولنگ اور پروگرام دیا گیا۔ فی الحال ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت کافی شریف کی روایت ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، دو پاسبلٹیز ہیں کہ آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو خطبات ہیں، آیا یہ ایک ہی خطبہ ہے جس کو تھوڑے مختلف چینجز کے ساتھ تاریخ اور حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے؟ یہ ایک ہی خطبہ ہے؟ جیسے ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر کسی بہت بڑے عالم نے ایک مجلس پڑھی اور بہت زبردست مجلس پڑھی، اب ایک شخص 4 یا 5 باتیں ان سے نقل کرتا ہے، اب نہیں معلوم کہ آیا یہ ایک ہی مجلس کی 4 یا 5 باتیں ہیں یا عشرے کی 4 یا 5 باتیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی خطیب مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس کو شیخ عباس قمی نے کتاب مفاتیح الجنان میں درج کیا ہے، مفاتیح الجنان میں موجود ہے، آیا یہ کافی کی روایت اس خطبے کے ساتھ آیا ایک ہی ہے یا دو الگ الگ ہیں؟ اور بعض الفاظ آپس میں ملتے ہیں، لیکن چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر اگر میں اشتباہ نہ کروں تو 2 ہجری میں ماہ 2 ہجری میں روزے کا وجوب آ گیا، تو اس کا مطلب تقریباً 7 سے 8 سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے درمیان اور روزے واجب ہو رہے ہیں، لہذا بعید نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مختلف سالوں میں مختلف خطبات ارشاد فرمائے ہوں، واضح ہے یہ بات۔ خوب، ابھی فی الحال یہ روایت کہ اس کا آغاز بھی اس مشہور خطبے کی مانند ایھا الناس انہ قد اظلکم شہر فیہ لیلۃ القدر من الف فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، اللہ کے مہینہ یا مہینے نے یا اللہ کے مہینے نے تم کو گھیر لیا ہے کہ جس کی ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے، کہ وہ شب قدر کی طرف اشارہ، وہ شہر رمضان، وہ شہر رمضان کہ فرض اللہ صیامہ، جس کے روزے کو خدا متعال نے واجب قرار دیا،
وجعل قيام ليلة فيه بتتبع الصلاة كتتبع الصلاة 70 ليلة فيما سواه من الشهور وجعل لمن تتبع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة من فرائض الله ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله كان كمن أدى 70 فریضہ. کہ خلاصہ روایت کیا ہے؟ خلاصہ روایت یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک عبادت کو انجام دینا 70 عمل کے برابر ہے. وہ شب قدر کی فضیلت الگ ہے، وہ شب قدر کی فضیلت الگ ہے، وہ شب قدر کی فضیلت الگ ہے کہ جس میں ایک عمل انجام دینا 1000 منث کے نیکیوں سے جو کو افضل ہے. یعنی ایک نیکی اگر میں 1000 منث میں اگر انجام دوں، 1000 منث، اب کتنے سال بنتے ہیں وہ حساب کر لیں. 1000 منث میں اگر میں ایک نیکی کو انجام دیتا ہوں از ایکول ٹو اگر میں شب قدر میں وہ نیکی کو انجام دے دوں. بلکہ شاید ممکن ہے شب قدر میں جو نیکی انجام دی جا رہی ہے وہ پھر بھی افضل ہو جائے، لیکن بہرحال قاطعیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. واضح ہے یہ بات؟ خوب، بس توجہ فرمایا آپ نے کہ یہ تو شب قدر کی بات ہے، لیکن خود ماہ مبارک رمضان میں اس حدیث کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کوئی بھی نیکی چاہے مستحب ہو چاہے واجب ہو، اگر ایک نیکی کو انجام دیں گے از اکول ٹو 70 نیکی کا اجر و ثواب ملے گا. یہ ہے ماہ مبارک رمضان کی برکتیں، یہ ہے ماہ مبارک رمضان کی رحمتیں، یہ ہے ماہ مبارک رمضان کی خدا کی خصوصی نگاہ کرم. توجہ کیا آپ نے؟ یہ خصوصی نگاہ کرم اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خصوصی نگاہ کرم کہ ایک عمل انجام دیا وہ ہو گیا مساوی با 70. خوب، پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے. خوب، روزہ صبر ہمارے پاس 3 قسم کے صبر ہے. صبر کرنا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں صبر کرنا، عربی کے اعتبار سے صبر بے کو جزم کے ساتھ. صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک صبر مصیبت کے وقت صبر کرنا، کوئی بلا آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، انسان صبر کرتا ہے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ انسان صبر کرے یعنی جزا و فضا نہ کرے، انسان فریاد نہ کرے، خدا کی رضا پر راضی رہے، یہ ہے صبر. انسان کوئی کفرانہ یا حرام جملے اپنی زبان سے ادا نہ کرے، یہ ہے صبر. مصیبت کے وقت صبر، مصیبت کے وقت صبر، یہ سب سے چھوٹا صبر ہے، سب سے لو کیٹیگری کا صبر ہے. دوسرے نمبر کا صبر وہ یہ کہ انسان واجبات پہ صبر کرے، یعنی واجبات کو انجام دیتا ہے اور وہ صبر کر رہا ہے. اور تیسرا صبر ہے محرمات پہ صبر کرنا. محرمات یعنی گناہوں کے وقت انسان صبر کرے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے. نامحرم کو دیکھنا، انسان نے اپنی نظروں کو جھکا دیا. جھوٹ بولنا، انسان نے اپنی زبان کو روک لیا. یہ ہے سب سے اعلیٰ درجے کا اور سب سے زیادہ اعلیٰ ترین صبر ہے اور سب سے زیادہ ثواب ملنے والا ہے. اور ماہ مبارک رمضان کا جو صبر ہے وہ دونوں شامل ہیں کہ ایک طرف آپ نے روزہ رکھا اور کھانا اور پینا ماہ مبارک رمضان میں حرام ہے. روزہ واجب ہے لیکن کھانا پینا حرام ہے. بس یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَإِنَّ الصَّبْرَ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. اور رسول خدا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ کہ جو شخص صبر کرتا ہے وہ جنت کا مستحق ہے، جنت میں جائے گا.
وَهُوَ شَهْرٌ يَزِيدُ اللَّهُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ. اب یہ رزق خود ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ رزق کس کو کہتے ہیں. کثرت مال رزق نہیں ہے. اگر میرے پاس بہت سارا مال میرے بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہے تو ایسا نہیں کہ میرا رزق زیادہ ہے اس شخص کی نسبت کہ جس کا بینک اکاؤنٹ خالی ہے. نہیں، یہ غلط فہمی ہے. یہ غلط فہمی ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ رزق کا مطلب ہم کثرت سے ڈیفائن کریں. نہیں، یہ ڈیفینیشن صحیح نہیں ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو رزق کے اوپر گفتگو رہے گی. لیکن ان شارٹ یہ ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، کھانا پینا، لباس، گھر، گاڑی، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، یہ سب رزق میں شامل ہے. یہ سب رزق میں شامل ہے. بس یہ مہینہ کیا مہینہ ہے؟ خوب توجہ کریں. یہ مہینہ کیا مہینہ ہے؟ یہ مہینہ ہے کہ وَهُوَ شَهْرٌ يَزِيدُ اللَّهُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ بِهِ. کہ خدا مومن کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. مومن کے رزق میں اضافہ کرتا ہے اس مہینے میں. اس کے بعد کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اس نقل کے مطابق کہ اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک رمضان میں اگر کسی کو افطار کروائے تو افطار کروانے کا ثواب ایک غلام آزاد کرنا اور اس کے گزشتہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اگر کسی ایک مومن کو افطار کرائے. کسی ایک مومن کو افطار کرائے اس کے لیے یہ اجر و ثواب بیان کیا گیا. اس کے لیے یہ اجر و ثواب بیان کیا. کیا اجر و ثواب؟ کہ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. خوب. اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان اس کا اول رحمت ہے، اس کا وسط مغفرت ہے اور اس کا آخر اجابت ہے اور عتق ہے. عتق یعنی جہنم سے آزاد ہونا. یہ 3 خصوصیت بیان کی ہے. ماہ مبارک رمضان کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. شاید اہل سنت کے یہ بہت زیادہ چونکہ یہ پوسٹ اس قسم کی آتی ہے، اہل سنت کے یہ بہت زیادہ یہ تعبیر استعمال کی جاتی ہے. ہمارے پاس بھی یہ روایت کافی شریف کی روایت ہے. کیا ہے کہ وَهُوَ شَهْرٌ کہ اولُهُ رحمہ، کہ یہ مہینہ کہ جس کی پہلا 1/3 رحمت ہے، جس کا سیکنڈ پارٹ 2/3 مغفرت ہے اور تیسرا پارٹ اور آخری پارٹ عتق ہے. عتق گناہوں سے معافی کا مہینہ. چونکہ روایتوں میں کیا ہے؟ روایتوں میں خوب یہ نقطہ توجہ کریں کہ روایتوں میں ہے کہ خداوند متعال، اب ڈویژن دیکھیں آپ، ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہوا. کب آغاز ہوا؟ جب شب اول کی اذان مغرب ہوئی. اب ہر اذان مغرب افطار کے وقت خدا ہزار لوگوں کو جو مستحق عذاب ہو چکا ہوتا ہے خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے عند الافطار. پھر شب جمعہ اور جمعے کا دن. خوب شب جمعہ اور جمعے کا دن کہ اگر ہمیں موقع ملا تو تھوڑی سی گفتگو ہم جمعے کی عظمت، شب جمعہ کی عظمت پہ ہماری انشاءاللہ گفتگو رہے گی. اور اگر کل چونکہ شب جمعہ ہے شاید ممکن ہے کل ہم گفتگو کر لیں کہ ایک جنرل شب جمعہ کی کیا عظمت ہے، ایک عام شب جمعہ کی کیا عظمت ہے
روایات اس جمعے کی، شب جمعہ اور جمعے کے دن کی جو روایات فضیلتیں بیان کرتی ہے، واقعاً ہم غافل ہیں. اور پھر ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ، ماہ مبارک رمضان کا جمعہ کا دن جو سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے. تو جب شب جمعہ اور جمعے کا دن آتا ہے تو خداوند متعال اب عند الافطار نہیں، افطار کے وقت نہیں، بلکہ ہر ایک گھڑی میں، ہر ایک ساعت میں ہزار لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ پورا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، پورا مہینہ عتق کا. عتق کس کو کہتے ہیں؟ عین تے قاف عتق. عتق کہتے ہیں کسی کو آزاد کرنا، جسے غلام کو عتق کرنا، غلام کو آزاد کرنا. مومن کے لیے جب یہ عتق آتا ہے، عتق من النار، یعنی جہنم سے آزاد ہو گیا. تو ویسے ہی ہر افطار، پھر شب جمعہ اور جمعے کا دن، اور اس کے بعد روایات بیان کرتی ہے کہ جب آخری دنوں میں جب آخری دن آتا ہے، لاسٹ ڈے آف مائی رمضان، تو پورے مہینے میں خدا نے جتنے لوگوں کو بخش چکا ہے، معاف کر چکا ہے، اس آخری دن میں خدا گناہوں کو اور غلطیوں کو معاف کرتا ہے. یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ اگرچہ بعض روایتوں سے جو استفادہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو مستحق عذاب ہو چکے تھے، ضروری نہیں ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ خدا معاف کر دے، خدا نے بخش دیا، خدا نے معاف کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گنہگاروں کی بات ہو رہی ہے. نہیں. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ترک اولا کہ غیر خدا سے مدد کو مانگا. قرآن کی آیت وَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ کہ چند سالوں تک، یہ روایت بیان کرتی کہ 7 سال تک حضرت یوسف کو اس خطا کی سزا ملی. نماز ہماری خطا ہے. آپ کے مولانا نماز خطا ہے؟ نماز تو عبادت ہے. نہیں، نماز کی جو ہماری کیفیت ہے، ہماری جو نماز کی حالت ہے، نماز میں کھڑے ہیں، ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں یا خدا کی ذات. اگر کوئی ہم اس سے مخاطب ہوتے ہیں تو پورے وجود اور توجہ سے اس کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، نہ یہ کہ چہرہ پھیر کر ہم اسے گفتگو کریں گے. ورنہ ایک عام عوام جس میں میں بھی شامل ہوں، گناہوں سے پاکی، معصیت سے پاکی، اب یہ اس کے لیے تمرین چاہیے. اس کے لیے اگر انسان اس مقام تک پہنچ جائے کہ معصیت خدا کو انجام نہ دے. یہ معصیت خدا کوئی معمولی شے نہیں ہے، معصیت خدا کوئی مختصر شے نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ یہ توجہ کریں، ہماری ذہنیت کیا ہے، یہ ہم اس کی صفت لے کر آتے تو کیا صفت لے کر آتے؟ یہ بڑا مومن متقی ہے، نماز شب پڑھتا ہے. نہیں، بڑا مومن متقی وہ نہیں ہے کہ جو نماز شب پڑھے، متقی وہ نہیں ہے کہ جو نافلہ مستحبات کو انجام دے. بڑا مومن متقی وہ ہے جو واجبات کو انجام دے اور گناہوں سے بچے، جس میں غیبت ہے، جھوٹ ہے، تہمت ہے، عاق الوالدین ہے، قطع رحمی ہے، مومن کے بارے میں بغض و عداوت ہے، زبان کو کنٹرول نہ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز. بس توجہ فرمایا آپ نے کہ اس کا اب مہینے کا آغاز رحمت، وسط، میڈیم، درمیان مغفرت اور آخر عتق ہے. خوب توجہ فرمائیں، یہ ایک خطبہ ہے. دوسرا خطبہ جو بہت ہی اہم خطبہ ہے اور جس کو شیخ عباس قمی نے کتاب مفاتیح الجنان میں بیان کیا. یا ایھا الناس قد اقبل الیکم
شہر اللہ ہے. توجہ کریں کہ اللہ کا مہینہ بڑھ کر الہی ہے کہ اسپیشلی خصوصی طور پر ماہ مبارک رمضان اور شہر ماہ رمضان کو اس رحمت کے ساتھ اٹیچ کیا گیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. توجہ کریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا یہ ماہ رمضان سے متعلق نہیں ہے. اگرچہ یہ دعا ظاہر شعبان میں تھی لیکن یہ شعبان اور رمضان اور رجب اور باقی مہینوں سے متعلق نہیں. یہ پورے سال کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے. کیا ہے؟ الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. اے خدا مجھے میرے نفس کے سپرد مت کر دینا پلک جھپکنے کے لیے بھی. پلک جھپکنے کے لیے بھی. کیا مطلب پلک جھپکنے کے لیے؟ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس طرح دعا کر رہے ہیں، کہا کہ ہاں میرے بھائی یونس کو خدا نے ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہ رحمت کو ہٹایا تو ایک طویل مدت تک حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندگی گزارنی پڑی. وہ سزا جو ترک اولا کے نتیجے میں تھی. ایک مختصر سا ترک اولا حضرت یونس سے سرزد ہوا. بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کیا دعا کر رہی ہے؟ الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. اور دیکھیں یہ جملہ بہت ہی وسیع جملہ ہے. ترجمہ میں نے کر دیا آپ کی خدمت میں. میں نے آپ کی خدمت میں اس حدیث کا جملہ اس حدیث کا ترجمہ کر دیا. الہی لا تکلنی یعنی میرے کاموں کو مجھے سپرد مت کر دے ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی. مجھے میرے نفس کی سپرد مت کر دے. یعنی میری ربوبیت، میرے پالنے سے متعلق میرے کاموں کو میرے ہاتھ میں مت دے دینا بلکہ تو اپنے ہاتھ میں رکھنا. یہ توکل کے لیے بہترین جملات ہے، بہترین جملہ ہے. توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل یعنی میں خدا کی ذات پر اعتماد کروں. ہم خدا کی ذات پر اعتماد اس وقت کرتے ہیں جب ہمارے سارے ریسورسز ختم ہو جاتے ہیں، جب ہمارے اختیار جب ختم ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خدا ہے تیری ذات کے علاوہ کون ہے. نہیں، یہ توکل نہیں ہے. توکل یعنی میں اپنے پورے وجود کے ساتھ، کہ توکل کے جو اعلیٰ ترین جو مثال دی جاتی ہے وہ کس جیسی کی ہے؟ وہ کیا ہے مثال؟ مردے جیسی کی ہے. مردہ کس طرح غسل دینے والے کے دستے کرم پر ہوتا ہے کہ اس کو دائیں طرف پلٹا دے تو وہ دائیں طرف پلٹ جاتا ہے، بائیں طرف پلٹا دے تو وہ بائیں طرف پلٹ جاتا ہے. انسان اپنے امور کو خدا کے اس طرح سپرد کر دے جس طرح میت غسل دینے والے کے اپنے آپ کو سپرد کر دیتی ہے. پس لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. ایک لمحے کے لیے خدایا مجھے میرے کاموں کو میرے سپرد مت کرنا. تو ہی میرے کاموں کا ہینڈل کرنا، تو ہی میرے سارے امور کو سنبھالنا. میں نے تجھے وکیل بنایا. ہم وکیل بناتے ہیں نا، ہم وکیل بناتے ہیں کہ ہمارے بہاف پر، ہماری وکالت میں وہ ہماری طرف سے کیس لڑے گا. خوب اگر کورٹ میں کھڑے رہ کر، توجہ کیجیے گا، اگر کورٹ میں کھڑے رہ کر جہاں جس وکیل پر ہم نے پورا بھروسہ کیا ہوا ہے اور وکیل جج کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے کہے کہ یہ مسئلہ اس کو میں ہینڈل نہیں کروں گا بلکہ جو میرا موکل ہے، یعنی ہم کہ جس نے اپنا کیس وکیل کو دیا تھا، یہ وہ خود ہینڈل کرے گا. خوب انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ تو ایک دنیاوی بہت ہی معمولی سی مثال ہے. وہ دنیا کے جس دنیا کا تمام امر، تمام کے تمام کام خدا کے سپرد ہے.
خدا کے اختیار میں ہے، اس کی باغ دوڑ خدا کے ہاتھ میں ہے، اس کی لگام خدا کے ہاتھ میں ہے، میرے اور آپ کے ہاتھ میں، کسی بھی انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ میں الفاظ بیان کر رہا ہوں، اگر یہی میرے الفاظ جس پر میں ہم ولی اللہ بن جائیں، لیکن بہرحال یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ۔ اب آپ کی خدمت میں جو نقطہ میں بیان کرنے جا رہا تھا وہ توجہ کریں، اصلی جملہ تو بھی باقی ہے کہ پوری زندگی، آج اگر میری عمر 50 سال ہے تو 50 سال کی زندگی میں میرے ایک ایک ثانیہ، ایک ایک سیکنڈز کی امور خداوند متعال کے دست کرم سے ہے کہ آج میں ایک صحیح و سالم انسان یہاں پر بیٹھا آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو یہ 50 سال کی خدا کی رحمتیں کیا فقط ماہ مبارک رمضان سے متعلق تھی؟ نہیں، جب سے میری ولادت کا، یہ ولادت تو اسباب مثال ہے، ورنہ جب سے میں حضرت آدم کے صلب میں ہوں، جب سے میں حضرت آدم کے صلب میں تھا، خدا نے وہاں سے میری حفاظت کرتے ہوئے آج 2021 میں یہاں پر میں صحیح و سالم بیٹھا ہوں، یہ خدا کی نگاہ رحمت کی وجہ سے ہے۔ تو یہ تو خدا کی رحمتیں ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان کیا غوغا ہے، کیا محشر برپا کی ہوئی ہے ماہ مبارک رمضان نے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قد اقبل الیکم شہر اللہ بالرحمت، اس رحمت کے بغیر تو میرا وجود نہیں تھا، اس رحمت کے بغیر تو میں کوئی چیز تصور نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ رحمت الہی، جس رحمت الہی کی وجہ سے میں آپ یہاں پر صحیح و سالم بیٹھے ہیں، یہ لیکن جب ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو رہا ہے قد اقبل الیکم، یا رسول اللہ اس ماہ مبارک رمضان سے پہلے بھی خدا کی رحمتیں ہیں، اس ماہ مبارک رمضان سے پہلے بھی خدا کی برکتیں ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ رحمت الہی سے خصوصی طور پر اس کو نسبت دی گئی ہے، خصوصی طور پر ماہ مبارک رمضان کو رحمتوں سے جو وہ متصف کیا گیا، مزین کیا۔ بس تصور کیا کہ ہم کتنی بڑی رحمت الہی میں گھرے ہوئے ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارے سینس اس چیز کو درک نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں روایات سے فقط یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ہم خدا کی بہت بڑی نعمت کہ یہ ماہ مبارک رمضان کہ خداوند متعال نے ہمیں ماہ مبارک رحمت، ماہ مبارک برکت عطا کیا ہے، خدا نے ہم پر کرم کیا ہے، اپنا لطف کیا ہے۔ دعا عملکم فیہ مقبول و دعاؤکم فیہ مستجاب، ایک ایک عمل اس میں قبول ہو رہا ہے، ایک ایک عمل اس میں پورا ہو رہا ہے۔ اب میں وہ روایت جو میں نے ماہ مبارک رمضان سے پہلے ایک درس میں بیان کی تھی، شاید ممکن ہے بعض آپ میں سے سننے والے موجود ہو، لہٰذا میں اس روایت کو نہیں پڑھ رہا، لیکن اس کے 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ توجہ کریں۔ دیکھیں ہم ہیں بندے خدا کے، بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کہے کہ ساری زندگی قیام کی حالت میں رہو، ساری زندگی رکوع کی حالت میں رہو، ساری زندگی سجدے کی حالت میں رہو۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی اجر و اجرت کے، بندگی کا تقاضا یہ کہ چور چرا کیے بغیر میں خدا کی اطاعت کروں، یہ بندگی کا تقاضا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، وہ مولا ہے، یہ بندگی کا تقاضا ہے، یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ دیکھیں خدا کی رحمت کو ذرا ایک چھوٹی سی مثال ذرا دیکھیں خدا کی رحمت کی۔
وہ مالک ہونے کے باوجود، وہ خالق ہونے کے باوجود، وہ رب ہونے کے باوجود، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر وہ مجھے آرڈر کرے تو بغیر کسی جنت کے، بغیر کسی ثواب کے، بغیر کسی اجر کے مجھ پر واجب ہے، بندگی کا تقاضا ہے کہ میں اس کو فالو کروں، میں اطاعت کروں. یہ تو بندگی کا تقاضا ہے. لیکن اس کے باوجود، بندہ ہونے کے باوجود، وہ مالک ہونے کے باوجود، خالق ہونے کے باوجود، رب ہونے کے باوجود، جب ایک بندہ مومن اس ماہ مبارک رمضان کو گزارتا ہے، کس طرح گزارتا ہے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں. ایک بندہ مومن ماہ مبارک رمضان کو گزارتا ہے، اس میں روزے رکھتا ہے. اب روزے، خدا معاف کر دینا ہمارے روزوں کو، شاید ماہ مبارک رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں اتنا نہیں کھاتے جتنا ہم ماہ مبارک رمضان میں کھاتے ہیں. کوئی بات نہیں، کھائیے، شریعت پابندی نہیں لگائی ہے. اگرچہ آداب کے خلاف ہو سکتا ہے لیکن شریعت نے اجازت دی ہے. جو ٹائم پیریڈ ہے روزے کا، اس میں ہم محرمات روزہ سے، مبتلات روزہ سے ہم بچتے ہیں. صحیح ہے، آپ کا روزہ بالکل قبول روزہ ہے، قبول روزہ ہے. لیکن کچھ فلسفے روزے کے روایتوں کے بیان کیے گئے، ہم کوشش کریں کہ ان کو فالو کریں. انشاءاللہ بعض فلسفوں کی طرف اشارہ کریں گے. بس توجہ کریں. خدا کی رحمت کو ذرا ملاحظہ کریں، یعنی وہ رب اپنے بندے سے کیا محبت کرتا ہے. اب روایت کا فقط ایک جملہ، جب عید کا دن آتا ہے خدا فرشتوں کو جمع کرتا ہے، خدا فرشتوں کو جمع کرتا ہے، اور خدا فرشتوں کو جمع کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی سروس، اپنی خدمت کو انجام دے، ہم آفس جاتے ہیں، ہم کسی کے جاب پر جاتے ہیں تو سروس دیتے ہیں. جب سروس دیتے ہیں تو منتھ اینڈ پر ہمیں اس کی سیلری ملتی ہے، ہمیں منتھ اینڈ پر اس کی سیلری ملتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو سروس دی ہے. وہ ہمارا مالک تو نہیں ہے، وہ ہمارا مولا تو نہیں ہے. اس سے ہمارا ایگریمنٹ تھا کہ 1 مہینے تک یہ سروس دو گے، یہ سروس دو گے تو ہم تم کو اتنی سیلری دیں گے. یہ لطف کرم خدا کا ذرا دیکھیں. ہماری عبادتوں کو خدا یہ نہیں کہتا کہ تم پر تو ضروری تھا، تمہاری عبودیت کا تقاضا تھا، تمہاری بندگی کا تقاضا تھا. نہیں، خدا ہماری ان عبادتوں کو سروس سے خطاب کرتا ہے، سروس کاؤنٹ کرتا ہے. سروس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ فری آف کاسٹ نہیں ہے، میں اس کی کاسٹ دوں گا تمہیں، اس کی سیلری دوں گا تمہیں. جبکہ ہم تو بندے تھے. بندگی کا تقاضا کیا تھا؟ بندگی کا تقاضا وداؤٹ اینی سیلری، وداؤٹ اینی کاسٹ، فری آف چارج، یہ بندگی کا تقاضا ہے. لیکن اس کے باوجود خدا ہمارے عمل کو، خوب توجہ کریں، خدا اب ہماری سروس کا، پہلی بات تو یہ کہ ہم سروس کی اجرت کے مستحق نہیں، پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ، خدا ہمیں اپنی اجرت نہیں دے رہا ہے، فقط اپنی اجرت نہیں دے رہا ہے. کیا ہے اجرت ہماری؟ ہماری اجرت یہ ہے، ہماری اجرت یہ ہے کہ اگر ہم نے عبادت کو انجام دیا تو خدا ہم کو جنت دے دے گا، خدا ہمیں بہشت دے دے گا، خدا حوران جنت دے دے گا، خدا جنت کی نعمتیں دے دے گا. نہیں، خدا اس پر اکتفا نہیں کر رہا ہے، خدا اس پر اکتفا نہیں کر رہا ہے، بلکہ خدا فرشتوں کو جمع کرتا ہے. اے فرشتوں، اب خدا سوال کر رہا ہے، استفسار کر رہا ہے. اے فرشتوں، یہ بتاؤ، اگر کوئی بندہ اگر اپنی سروس، اپنی خدمت کو انجام دے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے؟ تو سارے کے سارے فرشتے مل کر کہتے ہیں کہ اس کی اجرت ادا ہونی چاہیے. خدا کہتا ہے کہ میرے بندے نے ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھے، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا خدا پر روزہ رکھ کر. ماہ مبارک رمضان میں میرے بندے نے رات کی تاریکی میں قیام کیا. یہ سیام اور قیام، یہ جو اس نے انجام دیا ہے، اب میں اس کو اس کے بدلے میں کیا دے رہا ہوں؟
میں اس کے بدلے میں اپنی رضا دے رہا ہوں، اپنی رضا دے رہا ہوں۔ کون سی رضا ہے یہ کون سی رضا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کہ جس سے بڑھ کر کوئی بھی خدا کا انعام نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا میرے جملے کو، خدا کی رضا سے بڑھ کر کوئی بھی خدا کا انعام نہیں ہے۔ رضوان اللہ اکبر، سب سے بڑی خدا کی عطا خدا کی رضوان ہے۔ یہ کون سی رضوان ہے؟ یہ کون سی رضا ہے؟ یہ وہی رضا ہے، یہ وہی رضا الہی ہے۔ اگرچہ وہ رضا الہی کا وہ مرتبہ کہ جس مرتبے تک تو نہ جبرائیل پہنچ سکے نہ میکائیل پہنچ سکے، وہ کون سی رضا ہے؟ وہ رضا کہ وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ جب امیر المومنین سلام اللہ علیہ شب بستر، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے اور اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے رسول خدا پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے کی نیت سے اور قصد سے سوئے، تو ایک پتہ جبرائیل اور میکائیل قرآن کی اس آیت کو لے کر نازل ہو رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو دے کر اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا، اللہ کی رضا کو حاصل کیا۔ وہ امیر المومنین نے اللہ کی رضا کو حاصل کیا کہ ایک مرتبہ جبرائیل و میکائیل آسمانوں سے تشریف لا رہے ہیں، یہ جملہ یہ ورد پڑھتے ہوئے بخن بخن من مثلک ابن ابی طالب، کہ مبارک ہو مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب، کون ہے تمہاری مانند کہ خداوند متعال آسمانوں پر فرشتوں کے درمیان علی کے بارے میں فخر و مباحت کر رہا ہے۔ یعنی وہ فخر و مباحت کس پر کیا جاتا ہے؟ فخر و مباحت کس بات پر کیا جاتا ہے؟ فخر و مباحت اس بات پر کیا جاتا ہے کہ میرا کمال دیکھا۔ خدا فخر و مباحت کا محتاج نہیں ہے، خدا بے نیاز ہے، خدا پاک و پاکیزہ ان چیزوں سے، لیکن خدا امیر المومن کی عظمت کو بیان کر رہا ہے اور فخر و مباحت کر رہا ہے۔ یہ ہے رضا الہی، اور یہ رضا الہی کس کو حاصل ہو رہی ہے؟ اس روزے دار کو حاصل ہو رہی ہے جو ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ رہا ہے، جو ماہ مبارک رمضان میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے۔ اور خدا کرے یہ وہ بھوک اور پیاس نہ ہو کہ جو روایتوں میں بیان کیا گیا کہ کل اس کی تفصیل بیان کروں گا آپ کی خدمت میں، کہ یہ وہ بھوک اور پیاس نہ ہو کہ روایتوں میں بیان کیا گیا کہ کم من صائم لیس لہ الا جوع و عطش، کتنے ہی روزے دار ایسے کہ جن کے حق میں، جن کے نصیب میں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ہے، بھوک اور پیاس کی کچھ نہیں ہے۔ بس ایک فلسفہ، جب انسان بھوک اور پیاس کی حالت میں ہو، قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرے، جیسا کہ روایت میں بیان کیا گیا۔ اور انسان کربلا کی پیاس کو یاد کرے، کربلا کی پیاس کو یاد کرے، 3 دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرے، سید الشہداء کی غربت کو یاد کرے۔ جانتے ہیں کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا، سب سے زیادہ پیاس میرا اور آپ کا مولا حسین ابن علی تھا، حسین ابن علی، اس لیے کہ سب پیاسے تھے، سب پیاسے تھے، لیکن مقتل سے ہر شخص لاشیں اٹھا کر نہیں لے کر آیا۔ یہ فرزند زہرا تھا جو ایک ایک صحابی کی آخری فریاد استغاثہ پر وہ حسین جاتے ہیں اور کبھی جنازوں کو لے کر آتے ہیں، جو مصلحت ہوتی ہے اس کے مطابق کبھی جنازہ وہاں چھوڑ کر آتے ہیں، لیکن یہ ہے فاطمہ کا لال، کیونکہ یہ سب تو حسین کے مہمان ہیں نا، یہ سب تو حسین پر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں۔ بس عزادارو ایک جملہ سن لیں دلیل کے طور پر کہ حسین سب سے زیادہ پیاسے تھے۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب شام غریبہ ایک مرتبہ مختصر سا پانی آیا، خیمے جل چکے ہیں، بیبیوں کی چادر لٹ چکی ہے، بے مخنہ اور چادر کے بیبیاں
خیمے کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ خیموں میں مختصر سا پانی آیا، مخدرات عصمت کے ہاتھوں میں ایک مرتبہ مختصر سا پانی آیا. شہزادی زینب نے اس پانی کو کس کو دیا؟ وہ بچی جو 3 دن سے الاتش کر رہی ہے، وہ سکینہ جو حسین کی لخت جگر ہے. ایک مرتبہ شہزادی سکینہ کو پانی کا کوزہ ملا. مقتل کا جملہ پڑھ رہا ہوں. جیسے ہی سکینہ نے پانی کا کوزہ لیا نا، وہ چھوٹی سکینہ، معصوم سکینہ بھی جانتی ہے میرا بھائی اصغر بھی پیاسا تھا، میرا بھائی اکبر بھی پیاسا تھا، میرا بھائی قاسم بھی پیاسا تھا، میرا چچا عباس بھی پیاسا تھا، باقی اصحاب بھی پیاسے تھے. لیکن ایک مرتبہ جب پانی کا کوزہ لیا تو ایک مرتبہ پانی کا کوزہ لینے کے بعد سکینہ، معصوم سی سکینہ مقتل کی طرف جا رہی ہے. شہزادی زینب نے سکینہ سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا سکینہ پانی کیوں نہیں پیتی؟ الاتش کرنے والی سکینہ پانی کیوں نہیں پیتی؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ ہائے میرا بابا جب مقتل گیا تھا نا، میرے بابا کے ہونٹ خشک سے میرا بابا پیاسا تھا، اپنے بابا کے لیے پانی لے کر جا رہی ہوں. بس عزادارو، ہائے یہ حسین کی غربت ہے کہ ننھی سکینہ بھی ہائے جب پیاس کا تذکرہ آتا ہے تو کسی اور کو یاد نہیں کیا بلکہ حسین کی غربت کو یاد کیا. یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. بار الہی ناسو کو باعث شفاعت قرار فرما. خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ. اس ماہ مبارک رمضان کو ہمارے لیے برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ قرار فرما. خداوند اس مہینے کی تمام رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا. حاضر مجلس مومن و مومنات، جن مومن و مومنات نے التماس دعا، التماس صحت اور مختلف دعاؤں کے لیے کہا، خداوند بحق محمد و آل محمد خداوند تمام مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. جو مومن و مومنات بیمار ہیں، بہت سارے مومن و مومنات نے التماس صحت کے لیے کہا، کورونا کو کوئی مریض ہے، کوئی کسی مرض میں گرفتار ہے، خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ. خداوند تو اس مہینے کی عظمتوں کا واسطہ. خداوند تجھے محمد و آل محمد کی عظمتوں کا واسطہ. خداوند تمام مومن و مومنات کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا. جو مومن و مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما. خداوند جو مومن و مومنات تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ. جو مومن و مومنات بے اولاد انہیں اولاد صالحہ عطا فرما. خداوند جو مومن و مومنات، وہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے جو شادی کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، خداوند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا کہ جو بچیاں اور جو بچے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کی زندگی میں جو رکاوٹیں، خداوند تمام رکاوٹوں کو دور فرما. خداوند جو بے روزگار ہے، جو مومن و مومنات بے روزگار ہیں، ان کی روزی کے اسباب کو مہیا فرما. خداوند جن کی روزی تنگ ہے اور تمام مومن و مومنات کی روزی اور رزق میں برکت عطا فرما. خداوند حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین کی مغفرت فرما. تمام مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما. جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. خداوند ہم سب کی ایک ہی دعا ہے، اس ماہ مبارک رمضان کو آخری ماہ مبارک رمضان قرار دیتے ہوئے اپنی آخری حجت امام عصر زمان کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرما. خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا. قلب منور امام زمانہ سلام اللہ علیہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، کل مرحوم مومنات، علماء کرام، شہداء کرام کو یاد کر، تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. مرحوم مولانا سید ہاشم رضا جعفری، مرحوم مولانا ابن حسن نجفی، مرحوم استاد سبت جعفر زیدی، مرحوم جناب رضا سرسوی، کل مومن و مومنات علماء کرام کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم